آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں قانون وصیت کے اہم نکات کیا ہے۔ نمبر 1، کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بھی وصیت کے ذریعے سے نہیں دی جا سکتی۔ وارثوں کے حصوں میں وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ یہ وہی باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تھوڑا سا میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جو وصیت کل جائیداد کا 1/3 حصہ ہے، یہ وہ وصیت ہے جو آپ کسی بھی قریب رشتہ دار کو، ماں باپ بہن بھائی اولاد کے علاوہ جو دور کے رشتہ دار ہیں، کسی غریب رشتہ دار کو، کسی ٹرسٹ کو، ہاسپٹل کو، اسکول کو، کسی یتیم خانے کو جو آپ کریں گے وہ 1/3 حد تک کی جا سکتی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر واجب ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو وصیت پر موت آئی، یعنی وصیت کر کے موت آئی، اس نے صحیح راستے پر اور سنت پر وفات پائی، اور تقوی اور شہادت پر مرا، اور بخشا ہونے کی حالت میں مرا۔ سنن ابن ماجہ 194۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں کہ 2 راتیں گزر جائیں اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ بخاری 2537، یعنی 2 دن سے پہلے ہی کوشش کرے کہ وصیت لکھ لے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو اسے بدل ڈالے، یعنی جو کوئی اس وصیت کو بدلتا ہے جو کسی کے حق میں کی گئی ہے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو، یعنی اس وصیت کو سمجھ لینے کے بعد، اس کے طریقوں اور اس کے نفاذ کو اچھی طرح جان لینے کے بعد جو کوئی اس کو تبدیل کرتا ہے، فإنما اسمہ، یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں، ورنہ وصیت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہوگا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سمیع علیم ہونے کا شعور اس لیے دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وصیت سننے کے بعد اسے بدلنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا ہے کہ جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علیم ہے، بدلنے والے کی نیت کی تبدیلی کا بھی علم رکھتا ہے، لہٰذا سمیع و علیم سے ڈر کر وصیت بدلنے سے باز رہو۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے، وہ وصیت کرنے والے کی بات و وصیت کو بھی سنتا ہے، پس وہ اس ہستی کا خوف کھاتے ہوئے جو اس کو دیکھ و سن رہی ہے اپنی وصیت میں ظلم و زیادتی کا ارتکاب نہ کرے۔ وہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو جانتا ہے اور اس شخص کے عمل کو بھی جس کو یہ وصیت کی گئی ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پھر جو کوئی وصیت کرنے والے میں سے کسی قسم کی طرفداری سے ڈرے، جنفن خطا یا غلطی یا کسی قسم کی طرفداری کو کہتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی طرفداری شامل ہے، مثلا کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہونا اور دوسرے کی حق تلفی کرنا، او اسمن، گناہ، جان بوجھ کر گناہ کرنا، یہاں گناہ کی وصیت کرنا بھی مراد ہے۔ وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرفداری یا گناہ یہ ہے کہ بیٹے یا بیٹی کو زیادہ دینے کی نیت سے نواسے یا نواسی، پوتے یا پوتی کو وصیت کر دی۔ وصیت میں دانستہ یعنی جان بوجھ کر یا نادانستہ حق تلفی کرنا کیسا عمل ہے؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، وصیت میں دانستہ یا قصداً حق تلفی کرنا ظلم ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو کچھ دیا ہے۔ مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اپنی سب اولاد کو اس قدر دیا ہے جتنا اس کو دیا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، سب کو تو نہیں دیا۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر جو تم نے اس کو دیا وہ لوٹا دو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ
اب یہاں پہ دیکھیں زندگی میں دینے کی بات ہے، تو ایک بات سن لیں، کلیئر کر لیں کہ زندگی میں اگر آپ نے اپنے کسی بچے کو دینے کا کچھ ارادہ کیا ہے یا سب بچے کو دینے کا ارادہ کیا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں ہبہ کرنا۔ زندگی میں جو اپنے بچے کو کسی کو جائیداد، کسی کو پیسے یا کوئی بھی چیز دی جائے گی وہ ہبہ کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں ہبہ میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنا ہبہ لڑکے کو کیا جائے گا اتنا ہی لڑکی کو کیا جائے گا، اور جتنی آپ کی اولاد ہیں 2 بچے 3 بچے 5 بچے 10 بچے سب کو ہبہ کیا جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں دیکھا جائے گا۔ فرق کس میں ہوگا؟ فرق صرف اور صرف وصیت میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں وصیت میں جو حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ جیسے بیٹے کو بیٹی سے 2 گنا ملے گا، ہبہ میں ساری اولاد کو حصہ دیا جائے گا ایک جیسا، یا کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ وصیت میں ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 70 سال تک نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں ظلم کا مرتکب ہوتا ہے اور اسی پر خاتمے کی بنا پر جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ 70 سال تک برے اعمال کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کی وجہ سے جنتی بن جاتے ہیں۔ کیا کسی کی طرفداری یا گناہ پر مبنی وصیت پر عمل کیا جائے گا؟ تو پیاری بہنوں ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی تصحیح کروا دی جائے گی، یعنی تاکہ حقداروں کی حق تلفی نہ ہو اور مرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے اور اس میں وصیت کو چھپانا بھی داخل ہے، لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی ہو یا خلاف شریعت کسی امر کی وصیت ہو، مثلا شراب پلانے کی، ناچ کروانے کی، کسی قبر پہ چراغاں کرنے یا میلہ اور عرس وغیرہ کرانے کی، تو ایسی وصیت کا تبدیل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ فاصلہ بینہم فلا اثم علیہ، بس وہ ان کے درمیان میں اصلاح کرا دے تو کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگرچہ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے لیکن اگر کسی کی حق تلفی یا خلاف شریعت کسی امر کی وصیت ہو رہی ہے کی جائے تو پھر جو ورثہ کے درمیان اصلاح کرا دے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والوں کو جو جان بوجھ کر خطا نہیں کرتا اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ دلایا ہے کہ وہ بے حد غفور بخشنے والا اور بے حد رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کی طرفداری یا بھول کر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے پر اس کی طرف سے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کی طرفداری یا بھول کر یا جان بوجھ کر گناہ کی وصیت کا خوف کھانے والے کو اصلاح کرنے کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کا شعور دلایا ہے کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اصلاح کرو گے تو اس کی رحمت ڈھانپ لے گی اور وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ اور اصلاح کی کوششوں کے باوجود اگر کوئی کمی کوئی خطا خرابی رہ گئی تو وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔